الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان اللہ. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ابن شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ معزز علماء کرام نعت خوانہ شہید زبان نعت خوانوں سے ایک التماس ہے کہ لفظ کو توڑ کرنا پڑے لفظ کو توڑ کرنا پڑے اگر آپ مقابلہ میں جائیں گے تو لفظ کو توڑ کر پڑھنا غلطی شمار ہوتا ہے اور نمبر کٹ جاتے ہیں نمبر 2 جو خار ہوتا ہے اس میں واو مدولہ ہوتی ہے واو لکھنے میں آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی جیسے خوش ہے خود ہے خار ہے ایسا اس کو خوار نہیں پڑھنا خار پڑھنا ہے ایسی جو چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں یہ مقابلہ کے لیے رمون بچوں کے لیے جو مقابلہ میں حصہ لیتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ان کے کام آئیں گے بہت شکریہ ناچیز نے احباب کے سامنے سورہ قحف میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے علماء مشائخ کی موجودگی میں ناچیز کا یقیناً کچھ بیان کرنا زبان بھی سنبھالنی پڑتی ہے دل بھی سنبھالنا پڑتا ہے کوشش کروں شاہ صاحب تو جو فرمائیں دل پر تاکہ میں کچھ بیان کر سکوں اس درود محل میں بہت سے موضوعات پر خطاب ہوتے رہیں گے مگر بہت کم موضوع جو ہم لیتے ہیں وہ ہمارے اسلاف کے عظیم مشاہیر ہیں جن کو ہم بہت کم لیتے ہیں آج کی نشست میں ناچیز نے جس عظیم شخصیت کو چنا ہے ان کی ذات کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. اغلب خیال ہے اس موضوع پر کم خطاب ہوئے ہوئے ہم حنفی ہیں کون ہیں؟ حنفی. ہماری مساجد کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے اہل سنت و جماعت حنفی. سبحان اللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش کریں کہ حنفی تک ہی رہیں تو بہتر ہے ورنہ قوم تقسیم تک ہوتی جائے. پھر آگے بھی لکھا جاتا ہے حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی
یہ مختلف قسم کے ہمارے ٹائٹل آ گئے ہیں. تو ہماری پہچان جو ہے یہ یاد رکھیں, میں نصیحت کی بات کرتا ہوں, ہماری پہچان جو قرآن نے رکھی ہے ایک مسلمان ہے. کیا قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. سبحان اللہ. کیا تم مسلمان ہو. بولیے تو پہلا نام تو اللہ نے ہمارا کو مسلمان رکھا ہے. کیا نام؟ مسلمان رکھا ہے. سائنس کالج کے پروفیسر ہے محمد ایوب صاحب, ملاقات تھی, مسلک کے اہل حدیث تعلق ہے, ان کے بچے میرے شاگرد تھے. ان پر ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں وہابی ہوں, پروفیسر لیول کا بندہ, میتھمیٹکس کا بہت بڑا نام ہے اس کو, سائنس کالج. کہتا ہے میں وہابی ہوں. میں نے کہا حضور آپ جیسے لوگ بھی مسئلوں کی بات کریں گے, قوم کا کیا بنے گا؟ اللہ, واہ واہ واہ, کیا کہنے. اس لیول کے بندے جب یہ کہیں میں وہابی ہوں, جو بندی ہوں, فلاں فلاں ہوں, قوم کا کیا بنے گا؟ قوم کا کیا بنے گا؟ ہمیں اپنی پہچان فرسٹ آف آل مسلم. بے شک, بے کیا شک, مسلم. بولیے کون ہے ہم؟ مسلم. اگلا سوال, ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, وہ بھی مسلمان, ہم مسلمان. فرق کیسے ہوگا؟ اس فرق کو میرے پیغمبر کائنات نے ڈیفائن کر دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نصارہ کے 72 فرقے بن گئے, 71, یہودیوں کے 72, میری امت کے 73 بنے. اللہ. حضور کی نگاہ نے دیکھا کہ امت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی. تو آقا کی بارگاہ میں عرض کی سیدی پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا خبر ہو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کس مسلک پر ہو, کس کی بات مانے؟ آقا نے دو فرمایا آنا و صحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ. سبحان اللہ. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں ہوں سے مراد اہل سنت, میرے صحابہ جماعت. نام بن گیا. آقا فرمائی ید اللہ فوق علی الجماع, ید اللہ فوق علی الجماع, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. آواز کم کر دیں. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. کیا جماعت پر؟ جو جماعت سے نکل گیا فرقہ بن گیا. جماعت سے نکلا وہ, بولیے ہم فرقہ نہیں ہیں, ہم فرقہ نہیں ہیں, ہم سواد اعظم ہیں. بے شک. ہم کیا ہیں؟ سواد اعظم. تو امت کو تقسیم در تقسیم کرنے کی بجائے ایک ہے ہم مسلمان ہیں, اس سے اگلا پوچھے کہ کون سا مسلمان ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. بس سبحان اللہ. اس سے آگے پھر اختلاف ہی اختلاف ہے, بس اختلاف ہی اختلاف. سبحان اللہ. سو آج کی صفت میں جس عظیم شخصیت کو میں خیر تقسیم پیش کرنا چاہوں آپ کی احساس ہے, اس کا نام ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. ہم حنفی ہیں. ہم کون ہیں؟ حنفی. حنفی امام ہے. اور امام کو حضور ابو حنیفہ کو امام کس نے بنایا؟ اللہ. امام کس نے بنایا؟ اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے. تو آج کا ٹاپک اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم حنفی کیوں ہیں, امام حنیفہ کون تھے, ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا, شخصیت کیا تھی وہ, ہم کیوں ان کے فالوورز ہیں, کیوں پیروکار ہیں, اور پوری دنیا کے اندر حنفی لوگ سب سے زیادہ کیوں ہیں. اور پھر عوام تو شاید بہت کم جانتی ہوگی کہ ہمارے امام کا اصل نام کیا تھا. سوائے علماء و مشائخ, سوائے علماء و مشائخ کی بہت کم جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے, ان کا اصل نام کیا ہے. اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو آج تو آپ کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت. کیا نام ہے؟ تو نعمان سے پھر ابو حنیفہ کیسے بن گئے؟ نعمان سے ابو حنیفہ کیسے بن گئے؟ قرآن مجید کو میں نے تلاوت کیا, اس پر دیکھیں. فوجد عبدا من عبادنا, ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. اللہ. سورہ کہف پوری توجہ سے. فوجد عبدا من عبادنا, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. اب قرآن پاک فرمایا کہ بندے سارے اللہ کے ہیں. کیا
بندے مگر وہ جو ایک ہے، جو ان میں سے ایک ہے وہ اس کا ہے. نہیں سکتے. پھر دیکھیے فوجد عبدا من عبادنا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. وہ جو ایک ہے، پہلے فرمایا اللہ نے وہ سارے بندے تو میرے ہیں، سارے بندے تو میرے ہیں، لیکن جس کو میں بندہ کہتا ہوں وہ اور ہی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. جس کو میں بندہ کہتا ہوں کہ میرا بندہ وہ ہے، وہ کوئی اور ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحمت. آتیناہ من رحمت، میں نے اسے اپنی رحمت میں سے خاص حصہ دیا. سبحان اللہ. کیا دیا؟ خاص حساب. کیا کرتا ہے وہ؟ علمہ من لدنہ، وہ لوگوں سے پڑھ کر نہیں بتاتا، میں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ، جیتے رہیے. اس کو ہم نے علم لدنی دیا. کیا؟ علم لدنی، جو سینہ بسینہ چلتا ہے. سبحان جو سینہ بسینہ. سینہ بسینہ چلتا ہے. سلطان العارفین پڑھے کسی سے نہیں، کتابیں 120 لکھی. سبحان اللہ. کیا کمال ہے. اور ایسی عربی اصطلاحات، فارسی اصطلاحات استعمال کی کہ آج ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز ان کی اصطلاحات کو بطور تفسیر بیان کرتے ہیں کہ سلطان باہو نے یہ تفسیر بیان کی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ گئے؟ بے شک. تو فرمایا میرا بندہ جس کو میں نے اپنی رحمت کا حصہ ڈال دیا وہ کرتا کیا ہے؟ علمہ من لدنہ، میں نے اسے علم لدنی دیا. کیا؟ علم تو لدنی. جسے علم لدنی مل جائے وہ اللہ کا وہ خاص مقرب بندہ ہوتا ہے. وہ جہاں بیٹھتا ہے اور اپنی سانس نکالتا ہے، سانس جب ہوا میں ملتی ہے تو جو اس کی رینج میں آ جاتا ہے وہ مردہ کیا زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. سانس کا کمال ہے. بے شک. اس مردے کامر کی سانس کا کمال یہ ہے. کیا؟ سانس کا کمال یہ ہے جب وہ سانس ہوا میں پھیلتی ہے، جو اس کی رینج میں آ جاتا ہے وہ کوئی مردہ نہیں ہے، زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ واقعہ سورہ قاف کا. جب موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کر رہے تھے اپنی قوم سے تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضور یہ بتائیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اور یہ بات یہ شدہ ہے، نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر موسیٰ پاک فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا میں عالم ہوں. میں عالم ہوں. میرے اللہ کو یہ بات میں والی ذرا اچھی نہیں لگی. میں والی بات اچھی نہیں لگی. کہا اب کیونکہ میرا نبی ہے تو نبی اسلام میں نے کرنی ہے. سبحان اللہ. نبی کی اصلاح میں نے کرنی ہے. میں موسیٰ پاک ایک جو علم تجھے دیا نا، ایک میرا بندہ وہ بھی ہے جو اس کے پاس علم ہے وہ تیرے پاس بھی نہیں ہے. واہ 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 واہ. جس سے میں نے اسے علم دیا نا وہ تیرے پاس بھی نہیں ہے. بے شک میرا نبی ہے مگر جو تیرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اللہ اکبر. اور جو اس کے پاس ہے وہ تیرے پاس. تیرے پاس نہیں ہے. تو مولا پھر میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہاں دیکھ لے؟ نشانی کیا ہے؟ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا نا، دو دریا ملتے ہوں گے، وہاں میرا بندہ ہوگا. وہاں میرا وہ ہے بندہ. کون سا بندہ؟ اب تم نے عبادنا ہے تو سارے ہی، مگر وہ جو سانس لیتا ہے جو اس کی رینج میں آ جاتا ہے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہی اولیاء کی کرامت ہے. بے شک. یہی اولیاء کا فائدہ کیا کہ اگر کوئی دنیا کا گناہ لے کر آنے والا بندے مومن کی بارگاہ میں آ گئے، شیخ کامل ایک نگاہ جاتا تھا، آیا تو ڈاکو تھا، گیا تو ولی بنا دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ ہے ملت اللہ. یہ کیا ہے؟ ملت اللہ جسے ہم نے یہ دنیا عطا فرمایا. اور نشانی کیا ہے؟ کہا جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا نا، دو دریا ملتے ہوں گے، وہاں میرا بندہ ہوگا. موسیٰ پاک نے پوچھا گزرو بھی تیار کرو، مچھلی بھول لی. واقعہ وہ سناؤ نہیں، آگے جانا چاہتا ہوں. خیر چٹان کے پاس لیٹے ہیں موسیٰ پاک آرام کرنے کے لیے. تھک گئے نا، صبح سے لے کر کافی سفر کر لیا. اور موسیٰ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے چاہے اس بندے کو پانے کے لیے 80 سال ہی کیوں نہ بیت جائے، تلاش کر کے رہوں گا. تفسیر سے القرآن، تفسیر سے القرآن کی کرم کو لگا. پتہ چلا اللہ کے ولیوں کی تلاش کرتے 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 80 سال بھی لگ جائیں تو تلاش کیا کرو. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. وہ ہے ضرور موجود ہے. پھر نشانی کیا ہے؟ مولا نشانی کیا ہے؟ کہا یہی تو کہہ رہا ہوں،
یہی نشانی بتا رہا ہوں، وہ جہاں بیٹھتا ہے اس کے گرد و نواح کا ماحول معطل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ نمازی آئے تو نمازی بن جائے، واہ واہ واہ، قاری نہ ہو تو قاری بن جائے، اگر رہبر ہو تو حفاظت کرنے والا بن جائے، نگاہوں کا پراگندہ لے کر آنا ہو، نگاہیں جھکا کر چلنے والا بن جائے۔ یہی تو نشانی ہے میرے بندے کی، واہ واہ، یہی نشانی۔ اچھا تو مچھلی لے لی، خیر وہ موسیٰ پاس تو ٹیل لگا کر چٹان سے بیٹھے، یوشع بن نون کے ٹفن کے اندر حرکت ہو رہی ہے، وہ ڈبہ کھولا، مچھلی بھونی ہوئی تھی، زندہ ہو گئی، چلی گئی، دور لمبا سفر کیا اور کہا یوشع جی حضور تھک گیا ہوں میں، تو صبح والا کھانا لاؤ۔ اوہ حضور وہ تو جب پیچھے بیٹھے تھے نا وہاں تو مچھلی وہاں زندہ ہو گئی تھی، تو وہی سروک بنائی پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ نے فرمایا وہی تو جگہ تھی جہاں بندے کو ملنا تھا، وہی تو جگہ تھی جس میں نے ملنا تھا، چلو واپس چلے۔ قرآن کہتا ہے پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھ کے وہاں پہنچے، جب پہنچے دیکھے تو وہاں ملاقات ہو گئی۔ وہاں کیا ہو گئی؟ پھر وہ سارا وقت قرآن میں پڑھ لی۔ وہ بندہ مومن جسے علم دنیا مل جائے، وہ جہاں بیٹھتا ہے گرد و نواح کے ماحول کو زندہ کر دیتا ہے، کتنا کہ اس علاقے کے رہنے والے بچوں کو شعور آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا بچوں کو۔ یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، بارش ہو گئی، پھسلن تھی بہت زیادہ، پھسلن بہت زیادہ تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیے، واقع پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ فرمانے لگے بیٹے جی حضور، بیٹے آگے بڑی پھسلن ہے، گارا ہے، چکڑ ہے، میری طرف چکڑ ہے، گارا ہے، ذرا اپنا پاؤں دبا کے رکھنا۔ توجہ، اپنا پاؤں کون کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، بیٹی اپنا پاؤں دبا کے رکھنا، آگے کیچڑ ہے، پھسلن ہے، کہیں تیرا پاؤں پھسل نہ جائے۔ وہ نوجوان ٹھہرا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، کون ہے مجھے نصیحت کرنے والا؟ دیکھا وقت کا امام، وقت کا امام ابو حنیفہ، جس کے نام کی نسبت سے حنفی کہلاتے ہیں۔ ابو حنیفہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، بیٹے پاؤں سنبھال کے رکھنا، گر نہ جائے۔ بیٹے نے پیچھے دیکھا کہ نصیحت کرنے والا ہے کون، دیکھا تو ابو حنیفہ، تو وہ بیٹا جو ابھی سن شعور کو قریب تھا، پہنچا بھی نہیں تھا، کہتا امام صاحب ذرا آپ سنبھال کے رکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، امام صاحب اگر میں گرا تو میں ہی گروں گا، اگر آپ گر گئے کوئی امت گر جائے، آپ گر گئے، واہ واہ، خدا کے واسطے آپ سنبھال لو۔ اے امام صاحب اگر میں گرا تو میں ہی گروں گا، کوئی نہیں، میں ہی گرا نا، میرے گرنے سے کیا ہوگا، میں ہی گروں گا، اگر آپ گر گئے پوری ہائے ہائے، آپ سنبھال کے رکھیں۔ یہ ہے وہ ولی کامل جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے بچوں کو شعور نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اسے قرآن نے کہا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَدُنَّا، ہم نے اسے علم دنیا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کچھ پڑھا نہیں، ہم چھوٹے بچے تھے، بازار میں گزر رہے ہیں، کچھ عورتیں ایسے جا رہی فیشن طرح، اللہ حضرت نے اپنے آپ بچا، چھوٹی عمر بالکل چھوٹا عمر، قمیض پہنی ہوئی ہے، اپنے قمیض کو اٹھا کر آنکھوں پہ رکھ لیا، نیچے ننگے ہو گئے، کہا واہ 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 کیسا بچہ ہے، کیسا بچہ ہے، آنکھوں کو بچا رہا ہے، نیچے ننگا ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر آنکھیں بچ گئی یہ بچ جائے گا، واہ واہ واہ، آنکھیں بچ جائے گا سب کچھ۔ آنکھوں کو بچا لو جوانوں، آنکھوں کو بچا لو، یہی تو پیغمبر نے فرمایا تھا۔ آقا کون ہے اسلام السلام ہے، جو شخص جو نوجوان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، محمد علیہ السلام جنت کی ضمانت دیتا ہے، ایک جو دو جبروں کے درمیان ہے زبان، اور ایک دو پہلو کے درمیان ہے تمہارا روز خاص۔ بات سمجھا رہے؟ بے شک، آئیے بات تو امام اعظم کر دی میں نے، وہاں پھر جس علاقے میں بیٹھتا ہے وہ بندہ کامل تو پورا علاقہ معطل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، معطل ہو جاتا ہے۔ ان کی شان کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی بچے نے کہہ دیا او یہ امام ہے ابو حنیفہ، یہ رات کو نا 1000 نفل پڑھتے ہیں۔ ہائے ہائے، کتنے؟ 1000 نفل، دیکھا بچے کہہ رہے ہیں، گھر گئے کہا ابو حنیفہ وہ بچے تیرے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ 2000 پڑھتا ہے اور 2000 پڑھتے نہیں، ہائے ہائے ہائے، 2000 پڑھتے ہی، وہ دن جائے
پھر 1000 نفل شروع کر دیے اللہ تاکہ میرا عمل بچے کے گمان کے مطابق ہو جائے. بچے کے گمان کے مطابق ہو جائے. پھر عرصہ گزرا. اس نے کہا یہ مسلمانوں کا وہ امام ہے جو ساری رات جاگتا ہے. کیا ساری آجا ساری رات جاگتا ہے. پھر فرمایا ابو حنیفہ تو آرام کرنے کے لیے سو بھی جاتا ہے اور بچے کہتے ہیں ساری رات جاگتا ہے. 40 سال عشاء کی نماز سے وضو سے فجر پڑی ہے. اللہ حنفیوں اپنی ماں کو دیکھو وہ کون تھے. سبحان اللہ ان کی عشاء کا وضو فجر تک کرتا تھا. امت کے جوانوں بھائیوں کبھی اپنے اور محمد پر غور کیا میں کہوں کیا نسبت ہو کسی. ان کی تہجدیں قضا نہ ہوئی ہماری نمازیں ادا نہیں ہو رہی. سوچیے تقویٰ کیا نہیں تھا. اتنا بڑا تقویٰ اتنی پرہیزگاری. کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے کپڑے کی تجارت کرتے ہیں. کہا اپنے خادم سے ملازم سے میں جا رہا ہوں کپڑا لینے کے لیے. یہ تھا دیکھیے اتنے سے ڈیمیج ہے. کھول کر دکھا کر لینا ہے کہ بھائی یہ ڈیمیج ہے اس کی میں کم لوں گا. واہ 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 کم لوں گا. یہ چیزیں سنانے کے لیے نہیں ہے عمل میں لانے کے لیے. آج ہم کیا کرتے ہیں سیب اچھا سا ہو اس کی طرف عوام کی طرف ہوگی. جو اچھا نہیں ہے وہ اپنی طرف رکھیں گے. پیاز اچھے سامنے اور ہوں گے آگے اور ہوں گے. بے شک آج کل لائٹیں ایسی آ گئی ہیں سیبوں والی الگ ہیں جامنوں والی الگ ہیں انگوروں والی الگ ہیں. کیا ہے ماں نقش فریشہ ملنا آپ کا فرمان جو دھوکہ دیتا ہے اس میں سے نہیں. سوچئے امت کیا کر رہی ہے. لیٹر نہیں آگے مختلف قسم کی جو سبز ہے جو جامنی ہے کیسی ہے بے شک دیکھنا دھوکہ کھا رہے ہیں. اللہ کے بندوں دھوکہ دینے سے مال مل جائے گا برکت نہیں ہوگی. برکت تو ختم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ ڈیمیج ہے خیال کرنا. چلے گئے ملازم کو بھول گیا. وہ کہاں گیا کہا یہ پوری لوٹ دے دیجیے. پوری لوٹ تھان پڑے ہوئے تھے تھان. کہا یہ پوری لوٹ نکال دی. کتنے تھانے کے تھان ویسے بن گئے. 40,000 دنوں بنا. کتنا 40,000 وطن واپس آئے سامان خرید کر سلام دعا کے بعد پہلا خطاب فرمایا کہ بیٹے وہ جو کپڑا تھا خراب وہ دکھا کے بیچا تھا. وہ سمجھا رہی ہے. یہ نہیں پوچھا کیا کمایا نا. فرمایا جو خراب کپڑا تھا وہ دکھا کے بیچا تھا. او حضور مجھ سے غلط کیا ہوتی ہوگی. کہا وہ کہا کیسا ہے پوری لوٹ لے گیا تھا سارے تھان خریدے مجھے یاد کر رہا. میں کتنی رقم تھی. کہا 40,000. فرمایا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دو میرے لیے حرام ہے. اور یہ حنفیوں کے امام ہیں ہمارے. واہ 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 سوچے ہم کہاں کھڑے ہیں. کبھی اپنے اسلام کو پڑھا تو کوئی یار وہ کیا تھے. ہر رات ایک رکعت میں پورا پڑھتے تھے. سبحان اللہ. ایک رکعت میں پورا کون پڑھتے تھے بھائی جی پچھلے بولے پچھلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اور جہاں آپ کی وفات ہوا جہاں پر وفات پائی جس مقام پر وفات پائی ہے وہاں پر 7,000 قرآن ختم کیا ہم نے. سبحان اللہ. کتنے 7,000 کتنے معاف کرنا شاید ہم 70 بھی نہیں کر سکے ہوں گے. کیا نسبت ہے. اور ابو حنیفہ کیسے بن گئے گھر میں آ رہے ہیں عورتیں تھیں ہمسایوں کی. کہا امام صاحب بڑے فتوے دیے ہمارا مسئلہ حل کر دو. کیا مسئلہ تمہارا. کہا ایک مرد جو ہے وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اگر ان کا حق ادا کر سکے تو بھیا کو وقت 4 شادیاں کر سکتے ہیں مرد. اور کیوں نہیں کر سکتے عورت کیوں نہیں کر سکتے. سوال گھر میں ہے تو بیٹی نے دیکھا کچھ گدوں غبار سا ہے بچے کیا ہوا. کہا عجیب ہی سوال کرتی ہے عورتیں میں عجیب ہے. کہتی ہیں کہ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر 4 شادی ایک وقت میں. کہا بچے کہاں. فرمایا ہمسایوں کی تھی یہاں رہنے والے انہیں بلایا. تو کہا بچی اگر میں جواب دے دوں تو بیٹی کس کی ہے. کہا اچھا جواب دے دو. کہا نہیں ایسا نہیں بچی ایسے نہیں.
ایسے کریں گے کہ لوگ تمہارا نام بول جائے میرا نام یاد رکھیں، واہ واہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام آئے، ہائے ہائے تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہے میرا نام آئے، کہاں میرا قبول کرتا ہوں۔ عورتیں آ گئی، کہا شادی شدہ ہو؟ ہاں شادی شدہ، بچے ہیں آپ ایک چھوٹی چھوٹی پیالیاں نہیں، کہا کمرے میں آ جاؤ، کمرے میں لے گئے، کہا تھوڑا تھوڑا دودھ نکالو چاروں، ہائے ہائے دودھ نکالو اپنا، وہ دودھ نکال کے 5ویں پیالے میں سارا اکٹھا کر دیا اور ملا دیا، اس کے آپ کی بیٹی نے، پھر میں لو بھائی اپنا اپنا دودھ لے جاؤ، ہائے 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 واہ 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 اپنا اپنا دودھ لے جاؤ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دودھ مل گیا اب کیسے نکالیں گے؟ فرمایا اگر مل گیا نکالے کیسی، تو پھر ایک عورت جب 4 شادی کرے گی تو کس کے پر اولاد کس کی ہے، ہائے 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 ایسی پتہ کرے اولاد کس کی ہے۔ واہ 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 واہ، تو کہا اچھا ابو جی آج کے بعد نعمان بن ثابت کوئی جاننے جانا ہے، ابو حنیفہ نہیں جانے جائے، ابو حنیفہ کا باپ، حنیفہ آپ کی بیٹی ہے، حنیفہ آپ کی بیٹی ہے، اور واہ وہ نعت خان پڑھ رہے سرکار جواب بھی دیتے ہیں، تو آپ بھی حاضر ہوتے ہیں سرکار کی بات میں، کہا سیدی پہلے تو اپنی نمازیں پڑھتے تھے، اب آپ کے مزار پاک پر آ کر سلام بھی کرنا ہے اور جواب سننا ہے کانوں سے، سبحان اللہ کان سننا ہے، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا امام الانبیاء، جوابتی علیک السلام امام امتی، میری امت کے امام تو بھی سلام ہو، امام ابو حنیفہ کو امام میرے حضور نے بنایا، میرے حضور نے بنایا، میرے حضور نے، اور کئی تو ایسے تھے، کئی ایسے بھی ہوئے ہیں، شیخ احمد رفاعی جانتے، سارے علماء جانتے ہیں، امام سیوطی نے بھی لکھا اس کو، امام دیوانی نے لکھا، اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب مفادات یومیہ میں لکھا، فرماتے ہیں جب یہ سرکار کے بعد میں شیخ احمد رفاعی، شیخ احمد رفاعی، کیا نام؟ شیخ احمد رفاعی، جہاں ہمارے یہاں سلسلہ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، عرب ملکوں میں جائیں وہاں پر رفاعیہ ہے، شاذلیہ ہے، یہ ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں سلاسل۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں نا سیدی آج رفاعی ہے اور سلام بھی لینا ہے، جواب بھی لینا ہے، آپ کے ہاتھ کا بوسہ بھی لینا ہے، سبحان اللہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سلام پیش کیا، روزے پاک سے ہاتھ باہر آیا اور 90,000 لوگوں نے دیدار فرمایا، سبحان اللہ کتنا؟ 90,000 ہاتھ دیدار ہوگا، یہ وہ امام ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ امام ہے۔ پھر اللہ کو اوپر کبیرت، میں آگے جانا چاہتا ہوں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سرکار بتاتے ہیں پھر آنا پھر آنا پھر آنا پھر آنا، عبد الرحمن نور الدین جامی، سبحان اللہ نور الدین جامی علیہ رحمہ سرکار کے بارگاہ میں گئے تو سرکار سلام بھی فرماتے ہیں، اور آج آپ نے کیا فرماتے ہیں؟ آج فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش روی و باز آئے، خوش روی و باز آئی، جامی جاؤ خوش خوش جاؤ پھر آؤ، سبحان اللہ خوش خوش جاؤ پھر آؤ۔ 18 بار گئے، کتنی بار؟ جب 18ویں بار سلام پیش کیا تو آواز آتی ہے خوش روی، آگے سرکار نے خوش روی ہائے 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 وہ باز آئی نہ فرمایا، ڈھائیں مار کر رو پڑے، سرکار آگے نہیں آ رہا، آخری سلام تھا، آخری سلام تھا، سمجھ گئے جو حضور فرمایا خوش روی خوش جاؤ، آگے نہیں فرمایا باز آئی دوبارہ آؤ، سمجھ گئے میرا آخری سلام، میرا آخری سلام ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عراق کے دارالحکومت کوفہ میں پیدا ہوئے، کہاں؟ کوفہ میں، کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری، کب؟ 80 ہجری پیدا ہوئے، آگے جانا چاہتا ہوں تیزی کے ساتھ، اور 52 سال آپ نے عراق کے گورنر خلیفہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، 52 سال اس میں گزارے، اور 18 سال آپ نے عباسی دور میں گزارے، عباسی دور میں، اور آپ جو ہیں 4 صحابہ کی تو سارے متفق ہیں کہ 4 صحابہ کو آپ کی زیارت بھی کی ہے، ان سے حدیث بھی سنی ہے، سبحان اللہ واہ واہ 4 صحابہ کا، آئیے سنتی ہیں ذرا تھوڑا سا، کیا کہنا فرماتے ہیں اتفق المحدثون على 4 من اصحاب رسول السلام كانوا على عهده
فی الاحیاء الاول منہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 صحابہ کی زیارت کی. کتنے؟ 4 صحابہ. کس نے؟ کس نے؟ امام ابو حنیفہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ. 4 صحابہ. اور یہ فرماتے ہیں ان 4 صحابہ کی جب زیارت فرمائی نا، ان میں سے جو مکہ میں رہنے والے آخری صحابی فوت ہوئے ہیں مکہ میں، ان کے زمانے میں مکہ میں آخری سے فوت ہوئے ہیں، وہ تھے ابو طفیل. ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ آخری صحابی ہیں جو مکہ میں فوت ہوئے. تو جب سرکار کا وصال ہوا تو ابو طفیل کی عمر 8 سال کی تھی. کتنی؟ 8 سال. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ابو طفیل کا دیدار بھی کیا، ان سے حدیثیں بھی لی ہیں. سبحان اللہ. حدیثیں بھی لی ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں حدیثیں بھی کیا تھی. اور مدینہ شریف کے اندر جو آخری صحابی وصال فرمایا مدینہ میں، وہ تھے سہل بن سعد الساعدی. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام حضرت تھا، تو سرکار نے حضرت اچھا نام نہیں ہے، سرکار نے نام بدل دیا اور سہل بن سعد رکھ دیا. سہل بن، یہ بھی حضور کی عطا ہے. پیچھے سوئے میں بھی آنکھیں کھول کے بیٹھے ذرا، اور کیونکہ علمی موضوع ہے میں چاہتا ہوں کچھ اپنے امام کے بارے میں آج جانیں. تو حضور نے نام ایسے بدلے پھر بدل ہی گئے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کے نام بھی لوگ بھول گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل نام کیا تھا؟ اصل نام ہی بھول گئے. جو حضور نے بچوں کو دیکھا دلی کا کہا ابو ہریرہ، بس ایسا ابو ہریرہ بنا، ابو ہریرہ ہو گئے. اللہ اکبر. سہل بن سعد الساعدی یہ مدینہ شریف میں آخری صحابی نے انتقال کیا. امام ابو حنیفہ نے ان کا بھی دیدار کیا اور ان سے حدیثیں بھی سنی. اس کے بعد عبداللہ بن عوفی، یہ کوفہ میں وفات پائی. عبداللہ بن عوفی، عبداللہ بن، بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں. میں انشاءاللہ ابھی حدیث بیان کروں گا، آپ نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. وہ پہلے نہیں بابا. عبداللہ بن عوفی یہ آخری صحابی ہیں جو کوفہ میں انتقال فرمایا، اور امام نے ان کا دیدار بھی کیا، ان سے حدیثیں بھی سنی. حدیثیں بھی سنی. اور عبداللہ انیس یہ بھی کوفہ کے آخری صحابی ہیں. یہ فوت ہوئے ہیں عبداللہ بن عوفی سے پہلے. عبداللہ بن عوفی سے پہلے وفات پائی. انہوں نے حدیث بیان کی. اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، قال نعمان بن ثابت سمیت عبداللہ بن انیس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک واقعہ ہے حضور کے ساتھ، ایک واقعے سے حضور کی بارگاہ براہ راست چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک واسطہ، ایک واسطہ. تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ انیس، ان سے ابو حنیفہ سے. وہ سنیے، فرماتے ہیں حبی کے شیء یسمع و یاسم. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ انیس. عبداللہ انیس نے حدیث سنائی میرے امام ابو حنیفہ کو. اب ابو حنیفہ نے حدیث بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حبی کا شیء، کسی شے کی محبت بندے کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے. اللہ اکبر. کسی شے کی محبت، کسی ذات کی محبت، کسی چیز کی محبت بندے کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے. یہ دو میں یاد رکھیں. کسی ذات کی محبت، کسی سے محبت ہو جائے نا بندے کو، تو وہ بندہ بہرا بھی ہو جاتا ہے اور نابینا بھی ہو جاتا ہے. مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے حدیث کا کہ جہاں جس بندے کو جس سے محبت ہو جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا. واہ واہ واہ. وہاں نہ وہ عیب سنتا ہے نہ وہ آپ دیکھتا ہے. اندھا بھی ہو جاتا ہے اور بہرا بھی ہو جاتا ہے. بس واہ واہ واہ. جہاں محبت ہو جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا، کمی نظر نہیں آتی. نہیں آتی. 17 18 سال پہلے وہ عبدالعزیز ہوتے تھے، وہ ٹی وی میں آیا کرتے تھے. اس نے ایک سوال کر دیا تھا، پورا حال بنا ہوا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کو تیرنا آتا ہے، تیرنا آتا ہے. تو سننے والے بڑے حیران ساکن ہو گئے
اور یہ بھی ساتھ بتا دیا نہ مکے میں کوئی دریا ہے نہ مدینے میں کوئی دریا ہے. تو سرکار کو تیرنا آتا ہے؟ یہ سوال کیا. تو ایک پوچھے نوجوان تھا کلین شیو, اسے ہاتھ کھڑا کیا, کہا میں جواب دینا. وہ میں کلیے کر تو جواب دے. وہ کہنے لگا حضور کو تیرنا آتا ہے. حضور کو تیرنا آتا ہے. کہا کیسے آتا ہے؟ کہا تیرنا نہ آنا عیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرنا نہ آنا عیب ہے, اور جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. فرماتے ہیں جہاں عیب ہو وہاں محمد نہیں ہوتا. جو محمد ہے وہ عیب نہیں ہے. یا محمد نہ مانو علیہ الصلوۃ والسلام. اگر محمد کہنا ہے تو محمد بے عیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں عیب ہو جائے یہ کیسا ماننا حضور کا؟ ہاں انہیں دیوار کے پیچھے پتہ نہیں کیوں, وہ پھر اور نبی ہوگا. واہ واہ واہ. جسے دیوار کے پیچھے پتہ میرا محمد تو ساری کائنات کو جانتا ہے. بے شک بے شک. نہیں جانا آپ نے وہ حدیث پاک جب 40 صحابہ جا رہے تھے اور پانی ختم ہو گیا. لجبان نے فرمایا سفر لگتا ہے پانی ہے. حضور پانی ختم ہو گیا. کہا سواریاں روک لو, دائیں بائیں دیکھو, چشمہ دیکھو, پانی دیکھو. 40 صحابہ کھڑے ہو گئے دائیں بائیں. حضور پانی قریب قریب نہیں ہے. علی جی حضور آ جاؤ. تو میں حضور علی فرماتے ہیں علی یہ کیا ہے؟ حضور یہ پہاڑ ہے. تو میں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے؟ حضور آپ جانتے ہیں. مجھے تو پہاڑ ہی دکھائی دیتا ہے, اس کے پیچھے مجھے نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہے. وہ تو آپ بتائیں کیا ہے, مجھے کیا خبر. فرمایا ایک شادی کا اور لے دینا. اس پہاڑ کے پیچھے حبشی عورت آئے گی, اونٹ پر سوار ہوگی, 2 مشکیزیں پانی کی ہوں گے, مجھ سے لے آنا. سرکار نے پاک لیا پہاڑ کے اوپر. اتنی دیر میں وہ عورت ٹھیک وہاں آ چکی تھی جہاں اشارہ تھا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. بی بی ہمارا نبی پہ بلاتا ہے. ہمارا یہ میں نہیں جانتی, استغفر اللہ میں نہیں جانتی. کہا تو جان نہ جان ساری دنیا جانتی ہے. جانتے سرکار بلاتے ہیں. آگے چاروں چار علی جی حضور یہ دونوں ڈالو مچھلی ڈالی حضور. بڑا پانی سے لاؤ برتن لے دونوں ڈال دو. ڈال دیے. آقا نے کچھ بڑا فردام فرمایا. فرمایا جتنے صحابی نا اپنے اپنے مشکیزیں بن لو. سبحان اللہ. مشکیزیں بن لو, اپنی چھاگنے بن لو, سواریاں لین میں کھڑی کر دو, سب کو پانی پلا دو, وضو کرنا وضو کر لو, نہانا نہا لو. اور دیکھیے ہو کیا رہا ہے, یہ 2 مشکیزیں, یہ پانی سواریاں پلا لو, مشکیزیں بن لو, چھاگنے بن لو. ہونے والا کیا ہے؟ سب نے پانی پی لیے, سواریوں نے پانی پی لیا, وضو تازہ ہو گئے. کہانی پاک چیزوں تو میں جیسے ڈالنے لگا نا ویسے ہی ڈال دو, ویسے ڈال دو. منہ بند دو مشکیزوں کا. پانی ڈال دیا. آقا نے بی بی ہم نے تمہارا نہیں لیا, اللہ نے بلایا ہے. لے جا اپنا پانی لے جا. اللہ دیا مارکا کافرا مشرک اتنی دیر کرتی بھوکے پیاسے ہیں. پتا نہیں تھا پانی کو باقی غضب ہو گیا. غضب کیا ہوا؟ غضب ہوا کہاں جس کو جادو کرتے جی وہ جادوگر نہیں ہے, وہ تو عجیب بنتا ہے. کیا ہوا؟ کہاں 2 مشکیزیں لیے, سب نے مشکیزیں بن لیے, چھاگنے بنی, پانی پی لیا, سواریوں نے پی لیا. یہ جو پہلا پانی تھا نا وہ تو تھوڑا تھوڑا تھا, یہ زیادہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کہاں خواب بیان کر رہی, کہاں نے بی بی خود دیکھ کر آئی ہوں. کہا اس طرح کر. صحابہ کہتے ہیں سیدی جس کام کے لیے رکے تھے نا وہ کام پورا ہو گیا ہے, آؤ چلیں آگے سفر لمبا کرنا ہے. لجبان نے فرمایا جس نے اتنا کچھ دیکھا اسے تو آنے دو. وہ کیا کہتی ہے, بڑی گالی دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتی ہے پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر لو, سارا خاندان, بچے بوڑھے آ لو, کافر سرکار بلا رہی ہے. آ گئی سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے سیدی اگر 2 مشکیزوں سے سب کے مشکیزیں بھر دیے تو بھول کر ایمان کا دل بھر دو. یہ مطلب سیدی یہی مطلب کہ مشکل کر لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. سرکار جانتے فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ حبی کے شیء جہاں بیٹھو. سنو نشانی بیان کرتے نا حضور نے, نشانی بیان کرتے جہاں حضور کا ذکر خیر ہو اور چہرہ کھل جائے, چہرہ کھل جائے, روٹے آ جائے, سفر اندر ایمان ہے. اگر قبل ہونے لگے, اگر چہرے پر قبل ہونے لگے سفر اس کے پاس اور بہت کچھ ہے, ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان دعویٰ کرتا ہے حبی کے شیء
یاسماء و یاسین محبوب کی محبت اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے. نہ محبوب کی عیب سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ بیٹھتا ہے. جہاں ایسی محفل ہو جہاں حضور کو مقام نبوت سے اتار کر آپ بندہ بنا دیا جائے کہ میرے جیسا ہمارے جیسا اٹھاؤ ایسی محفل سے کہ ایسی محفل والے نہ سنا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے. میں بات کر رہا تھا امام اعظم کی. امام اعظم میں ایک سے آتی ہے واصلہ. کیا؟ واصلہ بن اسقع. ان سے بھی حدیثیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تطہرنا شماتتا یقیقہ. فرمایا آقا کریم نے، حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہوا کر. کیا؟ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش نہ ہوا کر. ایسا نہ ہو فیعفی اللہ، اللہ اسے شفا دے دے اور تمہیں مبتلا کر دے. نوٹ فرمائے کسی کو دکھ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، مال بگڑ جائے، خوش نہیں ہونا. دشمن بھی ہو، دشمن بھی ہو، خوش نہیں ہونا. نہ خوش نہیں ہونا. وہ بھائی ہے تیرا. وہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو اپنے نافذ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، تشریح کرنا چاہتا ہوں. اسی واصلہ سے ہی امام اعظم نے حدیث کی دا ما یربیکا، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کر دے اسے چھوڑ دے. کیا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے 80 چیزیں جو مباح ہیں، جائز ہیں، مگر میں نے اس لیے چھوڑی ہے شک ہے. کیا ہے؟ تو شک والی چیز کو اختیار مثلا پرائس بانڈز ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں ہیں، کمیٹی ہے، بولی والی چیزیں ہیں، لین دین والی، جو انسان جس پر محدثین نے، کرام نے، سابقین نے اور آخرین نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں، دونوں برحق ہیں. مگر تقویٰ یہ ہے، کیا؟ تقویٰ یہ ہے کہ اختیار نہ کیا جائے. اور امام کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ میں جا رہے ہیں، شدت کی گرمی، ریتلا لا کر دور تو سایہ نہیں ہے، ساتھ ہزار لوگ کھڑے ہیں ہزاروں لوگ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہا حضور یہ مکان ہے، آپ اس کے دیوار کے سائے میں آ جائیں، دھوپ بہت ہے. امام نے فرمایا اللہ کے بندو یہ مکان والا میرا مقروض ہے، میرا، اور سایہ لینا نفع لینا ہے. واہ 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 سایہ لینا اور نفع سود ہے، نفع سود ہے اور سود حرام ہے. میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہوں گا، کہیں میں سود خوروں میں شمار نہ ہو جاؤں. کیا تقویٰ، کیا پرہیزگاری. اور ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے عظیم معیار پر تھے. یہی وجہ ہے قرآن کے بعد دوسرا نام بخاری گئے، اسی وجہ سے ہے نا. وہ تقویٰ کے عظیم مقام پر تھے. سنا کسی کے پاس حدیث ہے، حدیث لینے کے لیے گھر میں گئے، پتہ چلا باہر گیا، وہ گھوڑا باہر گیا، وہ گھوڑا لینے کے لیے گیا. آپ اس طرح چل پڑے، دیکھا بندہ جو ہے نا گھوڑا باقی آگے جا کے تھا اور وہ بندہ پکڑنے پیچھے بھی جا رہا تھا. اس بندے نے یہ جھولی کی ہوئی تھی ایسے کر لی ایسے، اور پچھلا رہا تھا، یعنی بتا رہا تھا میرے پاس کچھ ہے. میرے امام نے جب دیکھا تو اس کی جھولی تو خالی ہے، بخاری رحمۃ اللہ، اور یہ دھوکہ دے رہے جانور کو، تو واپس آ گئے. اس نے دیکھا کہ بخاری رحمہ میرے پاس آئے ہیں، مگر چلے گئے. اسے بخاری میرے پاس آئے تھے تو مجھ سے سنے بغیر بات چلے گئے. اور میں سنا تھا تیرے پاس میرے حضور پاک کی حدیث ہے، تو میں نے اسی لیے تیری حدیث سن لینا، جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے. یہ تھے ہمارے امام، یہ تھے ہمارے امام. تو فرماتے ہیں دا اس چیز کو چھوڑ دے جو شک میں مبتلا کرے، اور جو شک میں مبتلا کرے وہ لے لے. آپ نے عائشہ بنت حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کی ہے، عائشہ بنت حضرت ان سے ملاقات کی ہے، ان سے بھی حدیث کی ہے. وہ بھی حدیث لی ہے اکثر جو اللہ فی الارض جرادی اقلہ ولا حرامہ. فرماتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا لشکر ٹڈی کے لشکر ہے جو فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، فصلوں کو. فرماتا ہے نہ تو میں حلال کہتا ہوں نہ میں حرام کہتا ہوں، نہ حلال کہتا ہوں نہ حرام کہتا ہوں. اور ابو یوسف آپ پہ دو ہی شگرد تھے نا چوٹی کے،
काजी इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद ये चूंटी के आपके शागिर्दों में से हैं और इमाम मोहम्मद वही हैं कि जिसके चेहरे को देख कर ईसाई मुसलमान हो गए थे। वही इमाम मोहम्मद है। लोगों ने पूछ लिया था, ना गुफ्तगू की, ना दौला किए, ना को अपने बात दी, दलील दी, चेहरा देखकर मुसलमान हो गए। फरमाया छोटे मोहम्मद तो ये है, बड़े का क्या हाल है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर छोटे मोहम्मद का हुस्न ये कहता है, हुजूर का आलिम क्या होगा? हुजूर का आलिम क्या होगा? दोस्तान मोहतरम, मैं बयान कर रहा था अब्दुल्ला बिन औफी जो कूफा में आखिरी सहाबी हैं फौत होने वाले, उनसे भी हदीस पढ़ी है, वो हदीस भी सुन ले। फरमाते हैं आका ने फरमाया अलैहिस्सलाम ने, जिसने मस्जिद बनाई चाहे चिड़िया के घोंसले के बराबर हो, अल्लाह, चिड़िया के घोंसले के बराबर हो, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर बनाएगा। सुभान अल्लाह, उसे भी जन्नत में घर बनाएगा। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका खून उनके रगों में, हुजूर का खून उनके रगों में है, वो क्या फरमाते हैं वो सुन ले। बस इस खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा देखी होगा। और इमाम मालिक का एक और बाकी नहीं बयान करना, मैं नहीं बोल जाएंगे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला जब इमाम अबू हनीफा उनके पास गए ना, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका चेहरा देखा, फरमाया का अन्नी अंजुर इलैका व अंता तहया सुन्नत जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैंने तेरा चेहरा देख लिया है, लगता है तू मेरे जद्दे अमजद की मिटी हुई सुन्नतों को दोबारा जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुन्नतों को दोबारा जिंदा करेगा। आगे क्या फरमाया? फरमाया जब लोग रास्ता भूलने लगेंगे, कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा ये सही है, तो लोग इमाम आजम तेरे रास्ते को देखकर राह हिदायत पा जाएंगे। सुभान अल्लाह, हिदायत पा जाएंगे। आगे फरमाते हैं कि जब लोग तसव्वुफ के लोग सूफिया ये समझेंगे कि तसव्वुफ में रास्ता किसका अपनाएं, इस ईमान को ले या इस ईमान को ले, तो इमाम जाफर फरमाते हैं तेरे तरीके को देखकर सूफी का अपनी राह हिदायत पाएंगे। सुभान अल्लाह। और इमाम मालिक और सुनिए, कमाल कर दी इमाम मालिक, कमाल ही करती है यार। इमाम मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लौ कलिब का फी हाज़िही सारिया अयजअलहा ज़हबन लकामा बिहुज्जती। फरमाते हैं ये दोनों होते हैं पिलर किसके होते हैं? बिल्डिंग के, मिट्टी के, गारे के, पत्थर के, कंक्रीट के, ये होते हैं ना। इमाम मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर कोई पत्थर और ईंट का पिलर हो और इमाम आजम कह दे ये पत्थर का नहीं है सोने का है, क्या है? सोने का है। तो इमाम आजम के पास इतने दलील है कि साबित करेगा कि सोने का। सुभान अल्लाह, साबित कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, साबित कर देगा कि ये सोने का है, सोने का है। और इमाम औज़ई जो सूफिया के सरदार है, सूफी सरदार है, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मेरी मुलाकात बैरूत में हुई थी, बैरूत के अंदर। लगता है बोर हो रहे हो, आखिरी गला कर रहे हो। नहीं, ये खत्म करना चाहता हूँ मैं आपका जोश मोहब्बत प्यार बरकरार रखना चाहता हूँ। इमाम अब्दुल्ला फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक, मेरी मुलाकात हुई इमाम औज़ई से। इमाम औज़ई से फरमाते हैं जब मैं औज़ई से मिला तो अब्दुल्ला कहते हैं यार कूफे में एक बंदा पैदा हुआ है, उसे अबू हनीफा कहते हैं, बड़ा बिदअती है, बड़ा नई बातें करता है, नई बिदअती पैदा हो गया कूफे के अंदर। कहते हैं मैं चुप रहा, घर गया, मेरे पास इमाम अबू हनीफा के चंद मसाइल पर लिखा हुआ छोटा किताबचा था, 15-20 सफ़ों का किताबचा, छोटा सा। तो 3 दिन के बाद मैंने वो किताबचा दिया इमाम औज़ई को, कहा हुजूर ये पढ़ लें। ये नहीं कहा किसका है, ये नहीं कहा, हुजूर ये पढ़ लें। कहते हैं इमाम औज़ई मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए, तो यूं ही सर से देखा, कहा नमाज के बाद देखता हूँ। नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद वो 15-20 सफ़े का किताबचा देखा तो क्या फरमाने लगे? फरमाने लगे कि ये किसने लिखे हैं, ये मसाइल सवाल के जवाब किसने लिखे हैं? कहते हैं हुजूर वही बिदअती ने, वाह वाह वाह, वही बिदअती जिसका बिदअती उसने लिखे हैं। अच्छा अब सुनिए यार, उन लोगों में कितनी वसीउल कल्बी थी, कितने दिल के मुक्के थे। कहते हैं खाबत रजलु बिकसरत इल्मिही व फूर अक्लिही, लोग उसके इल्म से और कामल अक्ल को देखकर हसद करते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। सुन लो, जब भी कोई आलिम
کسی دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک ہی وجہ ہے، علم ہے اس کے پاس، بس علم کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ ہاں وہ اس کے پاس بڑے لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، میرے پاس آتا کوئی نہیں۔ بابا تیرے پاس ہے کیا جو لوگ آئیں؟ تو رٹی ٹری باتیں سناتا ہے، حقائق سناتا ہے، کس سے سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سنا، وہ تمہیں آتا نہیں، کیا لوگ سے سنے؟ اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں استغفر اللہ لقد كنت في غلط ظاہر الجمع، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں امام حسین، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حنیفہ کس کیلیبر کا بندہ ہے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ فرمایا فإنه بخلاف ما بلغني عنه، جو لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے وہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کہا ہے، بے شک اس وجہ سے۔ حسد کی پھر فرماتے ہیں امام وہی کہتے ہیں کہ میری ملاقات پھر مکے کے اندر امام حنیفہ سے، مکے کے اندر کیا ہوئی؟ مکے کے اندر، اور میرے پاس امام حنیفہ کے وہی 15-16 سوال تھے جو لکھے ہوئے تھے۔ امام اعظم حنیفہ توجہ اسی ایک مسئلے کا کئی اور جواب دے رہے تھے۔ واہ 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 واہ۔ جواب تو لکھا تھا، وہ لکھا تھا، اس کے اور بھی کئی جواب دے رہے تھے، کئی جواب۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اس بندے کا علم اپنا نہیں ہے، علم لدنی ہے، سبحان اللہ، علم لدنی ہے، لدنی ہے۔ اس کو میں نے نہیں، دادا صاحب نے فرمایا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں شام کے اندر تھا اور میں موجود تھا وہاں پر بلال حبشی کے مزار پر، بلال مزار پر وہاں پر موجود تھا، بلال حبشی کے مزار پر۔ رات کو سویا میں، رات کو سویا۔ دادا فرماتے دادا صاحب کہ کیا دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں، ایک بوڑھا بندہ ہے، بوڑھا بندہ، اس کو حضور نے یوں اٹھایا جیسے بچہ ہوتا ہے، واہ 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 واہ۔ چھوٹا بچہ، چھوٹا بچہ، اسے یوں اٹھایا۔ دادا فورماتے میں آگے بڑھا، قدموں کو بوسہ دیا، دل میں خیال کر رہا ہوں کہ سرکار فرمائے یہ بابا ہے کون جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو آ کر میرے دل کی بات کو جان کر فرمایا علی حجویری یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یہاں پر میری بات نہیں، دادا فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے فنا کی صفت، فنا کی صفت، ایک ہوتا ہے بقا کی صفت۔ یہ دو لفظ یاد کر لیں، ہم چیزیں فنا کی صفت اور بقا کی صفت۔ فنا بقا جو ہے نا، فنا کی صفت، بقا کی صفت۔ بقا کی صفت، بقا کی صفت وہ ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے چلنے والا ہو۔ کیا کہا میں نے؟ بقا نہیں، بقا کی صفت اور فنا کی صفت۔ بقا کی صفت وہ ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے چلنے والا ہو، اور پیچھے پیچھے چلنے والا کبھی غلطی کر سکتا ہے، پیچھے چلنے والا کبھی غلطی کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو حنیفہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقی صفت نہیں تھے، فنا صفت تھے، واہ 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 واہ، کیونکہ حضور نے اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں دیکھتا کہ ابو حنیفہ پیچھے پیچھے چلتا ہے تو بھی بڑی بات تھی، مگر حضور نے پیچھے چلایا، اوپر کھڑا ہوا ہے، تو امام حنیفہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ فنا کی صفت کے مقام پر ہے، کس پر؟ فنا کی صفت کے مقام پر بندہ غالب ہو جاتا ہے تو بندہ اپنا تن من دھن اپنے محبوب کے سائے میں ڈال دیتا ہے، اس کا اپنا باقی کچھ نہیں رہتا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، کھانا پینا لیٹنا سارا حضور کی صفت میں فنا ہوگا۔ یہ تھے ہمارے امام کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو۔ پھر ان کی کتابیں پڑھنی ہو تو امام یوسف کو پڑھیے، امام محمد کو پڑھیے۔ اللہ پاک ان عظیم ہستیوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر رات ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کو ذرا نوٹ فرما لیجیے گا کہ وہ ایک رات پڑھتے تھے تو ہمارا کیا حال ہو، اور 7000 قرآن آپ نے پڑھے جہاں پہ وفات پڑی۔ آئیے آج اس سے پاک کی تقریب میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ میں سارا بھی نہیں کہتا، پائیا بھی نہیں کہتا، ربوط بھی نہیں کہتا، میں نے قرآن کا صرف ایک ورق پڑھ لو ترجمے کے ساتھ۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا ناصر ہو۔